آپ نے کہا کہ یو نیور وانٹڈ ٹو بی اے پولیٹیشین، تو پھر کس چیز نے کمپیل کیا کہ یو ایکچولی لینڈڈ ان پالیٹکس؟ حالات نے کیا. ایکچولی ایسے ہوا کہ میں وائل آئی واز اسٹڈنگ ان ایڈورڈز کالج، ان دنوں میں چونکہ میرے فادر MNA تھے، جی، وہ پھر اس دوران منسٹر بھی بن گئے، تو زیادہ تر وقت وہ اسلام آباد میں رہتے تھے، ان کی آفیشیل انگیجمنٹس ہوتی تھیں. تو انیشلی انہوں نے مجھے انوالو کیا کہ میری غیر موجودگی میں یہ کچھ امپورٹنٹ حاضریاں ہوتی ہیں، ہمارے یہاں پر فاتح ہوتے ہیں، شادیوں پہ جانا پڑتا ہے، تو یہ ذرا آپ کر لیا کریں. اچھا. تو میں پڑھائی کے ساتھ ساتھ وہ کرنا میں نے شروع کر دی. اس کے بعد پھر آرگنائزیشن لیول پر ایک پرابلم یہاں ہمیں پڑ گئی اپنی پراپر مردان سٹی میں. انٹرنل ڈفرینسز کچھ دو گروپس کے آگے، وہ انٹرنل ڈفرینسز کو مجھے انہوں نے کہا کہ اس کو آپ ذرا حل کرا دیں، اور ایک جرگہ اس میں ہم نے کیا. ٹھیک ہے. وہ اتفاق کی بات ایسی ہوئی کہ انٹرنل ڈفرینسز تو حل ہو گئے، لیکن اس کو مجھے قیمت ادا کرنی پڑی کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی، اب آرگنائزیشن کمیٹی کو جو ہے تو حیدر خان لیڈ کریں گے، تو پھر ہم اپنے ڈفرینسز کو ختم کرتے ہیں. اچھا. تو دیٹ از ہاؤ کہ میں پھنس گیا. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد آپ نے کیسے اس کو ہینڈل کیا؟ ٹھیک ٹھاک طریقے سے ہینڈل کیا. وہ میری پہلی پولیٹیکل اسائنمنٹ تھی 1992 کے آخر میں. ٹھیک ہے. مردان سٹی کا میں آرگنائزنگ کمیٹی کا چیئرمین بنا. دیٹ واز مائی فرسٹ پولیٹیکل اسائنمنٹ. اور اس کے بعد بس پھر چلتا گیا. اس کے بعد میں ڈسٹرکٹ سینئر وائس پریزیڈنٹ بنا. اچھا. اس کے بعد پھر میں جوائنٹ سیکرٹری بنا 2 دفعہ، اور اس کے بعد پھر پروونشل کیبنٹ میں 2 دفعہ ڈپٹی جنرل سیکرٹری رہا. فرسٹ پبلک اسپیچ یہاں آپ کے نے قوم سے جو خطاب ہوتا ہے، ہاؤ نروس ور یو اور ور یو ناٹ؟ کیا ایکسپیکٹیشنز تھی؟ آئی اسٹل ریمبر دیٹ ڈے، ان فیکٹ دیٹ ایوننگ. اور حقیقت میں اٹ واز سو ڈیفیکلٹ. ٹھیک ہے. اینڈ بائی دا وے دس واز ان 1988. ٹھیک ہے. اسی الیکشن کی میں بات کروں گا جو میں نے پہلے کہا کہ میرے فادر ہار گئے تھے، اور پھر اس پہ میں کافی ڈس اپوائنٹڈ تھا. وہ میری فادر کی ایک انگیجمنٹ تھی کہیں پر، اور الیکشن کیمپین میں اکثر یہ ہو جاتا ہے کہ آخری دنوں میں یہ جلسے جلوس زیادہ ہو جاتے ہیں، پھر کینڈیڈیٹ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ اس کو کہاں جانا چاہیے کہاں نہیں جانا چاہیے. تو مردان میں ایک جگہ پر ان کی انگیجمنٹ تھی، اور وہاں وہ نہیں جا سکتے تھے. میں چھٹیوں پہ آیا تھا، اور وہ پارٹی کے جو ہماری لیڈرز تھے وہ انسسٹ کر رہے تھے کہ جی ہمارے ساتھ یہ چلے جائیں. تو مجھے ساتھ لے کر چلے گئے. میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ مجھے اس لیے ساتھ لے کر گئے کہ میں وہاں آرام سے بیٹھ جاؤں گا، وہ لوگ اپنی باتیں کریں گے اور یہ کہیں گے کہ جی وہ اعظم خان صاحب تشریف نہیں لائے تو ان کے بیٹے آئے. آئی واز جسٹ سٹنگ دیئر، وہ روٹین کی ان کی میٹنگ چل رہی تھی. اینڈ دین آل آف اے سڈن ایک جو کنڈکٹ کر رہی تھی میٹنگ کو، وہ صاحب اٹھ کے کہتے کہ جی اب میں اعظم خان کے بیٹے اور جو ولی خان کے نواسے بھی ہیں، حیدر خان ادھر تشریف فرما ہے، تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اٹھ کے چند باتیں کریں. ٹھیک ہے. پہلے تو مجھ سے اٹھا نہیں گیا. جی. جب میں اٹھا تو مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ پھر میں اب کیا کہوں. حالانکہ کالج میں نے تقریریں کی تھی، لیکن دس واز ٹوٹلی ڈفرنٹ ایکسپیرینس. بس وہ 2-3 باتیں کر ہی میں نے ان کا شکریہ ادا کیا، اور السلام علیکم وعلیکم السلام کر کے میں بیٹھ گیا. لیکن اٹ واز ریئلی ویری ڈیفیکلٹ. ٹھیک ہے. آپ کے نزدیک جیسے پاکستان کے بچے جو ہیں وہ ہٹتے جا رہے ہیں پاکستان کی طرف سے، انفارچونیٹلی جس بھی بچے سے ہم پوچھیں ہی جسٹ وانٹس ٹو کمپلیٹ ہز اسٹڈیز، اور ان کا خیال ہے کہ وہ باہر چلے جائیں گے. اس پرسیپشن کو کیسے چینج کریں ہم لوگ؟ دیکھیے جی، اپرچونٹیز ہمیں کریٹ کرنی ہوگی. کیسے؟ ایک تو ہمیں اپنے ینگسٹرز کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہوگی کہ جی دیکھیں، پاکستان نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے. جی. پاکستان میں پیدا ہو کر، پاکستان میں پل بڑھ کر، پاکستان میں پڑھ کر، اگر آپ پھر باہر جا کر دوسرے ملکوں میں وہاں پر اپنی ایفرٹس کرتے ہیں اور وہاں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، تو اس سے کسی کا فائدہ نہیں ہوگا. جی. ان کو کنونس کرنا چاہیے کہ یہاں پر بھی اپرچونٹیز ہے، جو کم از کم تھوڑی بہت اویلیبل ہے، اسے تو فائدہ وہ اٹھائے. ٹھیک ہے. سیکنڈلی، کچھ میرے خیال سے ہماری اپنی سسٹم کی بھی کمی ہے. میرے خیال سے ہماری یہاں پر جو ایکٹیویٹیز ہیں، جو اگر آپ اس کو اکنامک ایکٹیویٹیز لے لیں، اوور آل جو ماحول اس وقت ملک کا بنا ہوا ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو فائنینشیل سچویشن ہے، پھر جیسے میں نے کہا کہ انسٹیٹیوشنز، دین دا پولیٹیکل سسٹم ایز اے ہول، ہمیں بھی ری تھنکنگ کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی یوتھ کے لیے یہاں پر کون سی اپرچونٹیز ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو ان کو ہمیں انکریج کرنا چاہیے، ان کو کنونس کرنا چاہیے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہاں پر ہم نے ضرور ان کے لیے اپرچونٹیز کریٹ کرنی ہوگی، تاکہ یہ باہر والی اٹریکشن جو ہو، وہ اٹریکشن ان کو یہاں پہ نظر آئے اور یہاں پہ ملے تو نہیں جائیں گے پھر.